ایسا واقعہ نہ کبھی سنا نہ دیکھا اور جس کی گتھی ابھی تک سلجھ نہیں پائی۔ رابعہ 3 بچوں کی ماں تھی، آخر خودکشی کیوں کی؟ کہانی ہے رابعہ کی، جو 3 بچوں کی ماں تھی، آخر اس نے خودکشی کیوں کی اور مرنے سے پہلے اپنے بھائی کو میسج کیوں کیا، جس کی گتھی ابھی تک سلجھ نہیں پائی۔ رابعہ مرنے سے پہلے اپنے بھائی کو میسج کرتی ہے کہ بھائی میں مرنے جا رہی ہوں، خودکشی کرنے جا رہی ہوں، اور میرے مرنے کے بعد عادل کی شادی میری چھوٹی بہن سے کر دینا۔ اور اس بہن کی شادی خود 7 دن بعد شادی طے ہوئی پڑی ہے اس کی۔ جب بھائی نے میسج سنا تو اس کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ بہن کو کال کیا ہے، نمبر اٹینڈ نہیں ہوا، پھر بہنوئی کو کال کیا ہے، عادل کو کال کیا ہے، کہا بھائی آپ کا کیا مسئلہ چل رہا ہے رابعہ کے ساتھ؟ کہتا کوئی مسئلہ نہیں۔ کوئی جھگڑا ہوا ہے؟ کہتا نہیں۔ کوئی مسئلہ ہے؟ کہتا نہیں۔ کہتا مجھے وہی وائس نوٹ میسج ملا ہے، آپ جلدی کال کریں، پتہ کرائیں۔ کہتا ہوا کیا ہے؟ کہتا میسج آیا کہ رابعہ کہہ رہی ہے میں خودکشی کرنے جا رہی ہوں اور میرے مرنے کے بعد میری چھوٹی بہن سے عادل کی شادی کر دینا۔ عادل حیران پریشان، گھر میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہوا۔ عادل اکیلا نہیں رہتا، ماں باپ کے ساتھ اور ایک اور بھائی کی فیملی کے ساتھ رہتا ہے۔ عادل نے فوراً کال کی ہے اپنے گھر میں، تو کال اٹینڈ نہیں کی، 1 کال کی، 2 کی، 5 6 کال کی، اٹینڈ نہ کی۔ پھر اس نے فون کیا اپنے کزن کو کہ یار گھر میں جا کے دیکھو، گھر میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، خیریت سے؟ تمہاری بھابھی کا میسیج آیا۔ اور دوسرا اس کو خیال آیا عادل کو گھر میں تو مزدور بھی لگ رہے ہیں، تو مزدوروں کو کال کی، ایک مستری جو گھر میں تھا اسے کال کی کہ گھر میں جا کے دیکھو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ ادھر کزن پہنچتا ہے، ادھر مزدور پہنچتا ہے، دیکھتے ہیں کہ وہ جو عادل کی بیوی رابعہ ہے وہ پنکھے سے لٹکی ہوئی اس کی لاش۔ ان کو فون کیا ہے عادل کو، بھائی ایسے ایسے بات ہے۔ وہ کہتے ہیں جلدی اس کو اتارو، ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤ، پتہ کرو، اب شاید باقی ہو، سانس چل رہی ہو۔ اس کو اتارا ہے، ایمبولینس بلائی ہے، ہسپتال لے گیا، ڈاکٹر نے چیک کیا، ڈاکٹر نے کہا تو انتقال کر چکی ہے۔ اب وہ اس کو پریشان عادل بھی، گھر میں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، لڑکی کے گھر والے ماں باپ سب آ گئے، تدفین ہو گئی، کوئی پوسٹ مارٹم نہیں ہے، کوئی پولیس کیس نہیں بنا، اور اس کو نا تدفین کر دی انہوں نے۔ ابھی رابعہ گھر والے آہستہ آہستہ وہاں پہ بولنا شروع کر دیے کہ اس کے ذمہ دار عادل تم ہو، تم نے کچھ ٹارچر کیا، تم نے کچھ کیا۔ حتیٰ کہ جس نے غسل دیا اسے پوچھا کہ کوئی نشان تھا گلے پہ یا وہاں پہ ہاتھوں پہ جسم پہ کسی ٹارچر کا نشان تھا؟ اس نے بھی کہا کوئی نشان نہیں ہے۔ عادل کہتا میں خود پریشان ہوں، اور قدرتی طور پہ گھر میں اس ٹائم کوئی بھی نہیں تھا، حتیٰ کہ اس کے ماں باپ ہیں، دوسرا بھائی اس کی فیملی ہے، سب گھر میں موجود نہیں تھے، اکیلی وہ موجود تھی اور اس نے خودکشی کی ہے۔ پھر وائس میسج ہے، اگر ٹیکسٹ میسج جو ہو تو بندہ کہہ سکتا ہے کسی نے ٹائپ کیا ہے، وائس نوٹ ہے۔ اب سب پریشان ہے کہ اس نے خودکشی کیوں کی رابعہ نے۔ اب دوبارہ انہوں نے جب ان پہ پرچہ کر دیا، شک کے دائرے میں لیا سب کو، گھر والوں کو، عادل کے ماں باپ کو، بھائی کو، بھابھی کو۔ اب رابعہ کے 3 بچے ہیں، زندگی بڑی اچھی گزر رہی تھی، کبھی کوئی جھگڑا نہیں ہوا تھا، کوئی بات باہر نہیں آئی۔ اگر خودکشی کیوں کی ہے ابھی تک گتھی سمجھ نہیں پائی۔ اب اس کا پوسٹ مارٹم ہوتا ہے، رپورٹ باہر آتی ہے تو معلوم پڑے گا آخر رابعہ نے خودکشی کیوں کی۔ دوسرا ہم سوچتے ہیں نا کہ شاید پاکستان میں نحوست کا سایہ ہے، روز کوئی نہ ایسے واقعہ ہوتے ہیں۔ اب دیکھو وہ سندھ میں کس طرح وہ اس اونٹ کا جو سا نا پاؤں کاٹ دیا، کتنا بڑا وہ فرعون ہو گیا۔ حتیٰ کہ حضرت صالح کی اونٹنی کی تھی نا، وہ ان کو جو مارنے والے 3 4 بندے تھے، مخصوص تو 2 ہی بندے تھے، لیکن جب پورے جو بستی تھی نا سب پہ عذاب آیا۔ پاکستان میں روز ایسے واقعہ ہوتے ہیں، ظلم کی داستان ہے، بے زبان جانور پہ کس طرح اونٹنی ویڈیو آپ سب نے دیکھی ہوگی، کس طرح وہ کرا رہی ہے۔ سمجھ سے باہر ہے کہ انسان بالکل بھول جاتا ہے، موت سے بالکل غافل ہے، کوئی بچ نہیں پایا زندگی میں، کوئی بڑے سے بڑے بادشاہ، امیر سے امیر کسی کو ایسا کوئی دوائی نہیں ملی کہ مرے نہ۔ ہر آدمی یہاں مرنا ہے، موت برحق ہے۔ پھر پتہ نہیں کیوں ظلم میں جب انسان کرتا ہے تو بالکل بھول جاتا ہے کہ میں فرعون بن گیا ہوں، میں خدا بن گیا ہوں۔ یہاں پہ جس کو بھی اقتدار ملتا ہے، جس کو بھی تھوڑی سی ہمت ملتی ہے، طاقت ملتی ہے، وہ سمجھتا ہے مجھ کو موت نہیں آئے گی، میں کچھ بھی کر لوں مجھے انصاف کوئی پوچھے گا نہیں۔ شاید یہاں پہ پاکستان میں انصاف تو نہیں ہوگا، لیکن اللہ کے یہاں انصاف ہوگا۔ اس اونٹنی کی ویڈیو جس نے دیکھی ہے آنکھوں میں پانی آ جاتا ہے، کس طرح وہ بے زبان اونٹنی وہ جو جانور ہے وہ کس طرح کرا رہی ہے۔ وہ پورے کا پورا پاؤں کاٹ دیا اس نے، اور پاؤں لے کے فرعون جو آیا اس نے ایسے سامنے لے کے دکھا رہا ہے میں نے پاؤں کاٹ دیے، میں نے بہت بڑا کارنامہ کیا ہے۔ اور ہمارے جو ان سے پولیس ہے اس نے صرف گول پرچہ کیا ہے، کسی کے نام پرچہ نہیں کیا، اس ناج بندے کو ابھی تک اریسٹ کیا ہے۔ پتہ نہیں کتنا اور کتنی نحوست آئے گی، اور جس میں نحوست میں جب عذاب آئے گا نا سب لپٹ میں آئیں گے اس میں۔
اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے۔ اور ابھی جب یوں ہی گتھی سلجھتی ہے رابعہ والے کیس کی تو آپ کو اس کو اگلی قسط آپ کو پیش کریں گے۔ اس ولاگ میں اتنا ہی ہے۔ خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں۔ ہمارے ہاں صبح عید ہے، پرسوں آپ کے ہاں عید ہوگی۔ پیش کی عید مبارک آپ سب کو۔ خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں۔ عید مبارک۔ اللہ حافظ۔